بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ایزیو ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج انفلیشنری گیپ، ڈیفلیشنری گیپ، افراطی رکھنا یا تفریطی رکھنا، افراطی شگاف اور تفریطی شگاف۔ اسٹوڈنٹ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہماری آج کی ویڈیو کا جو بیس ہے وہ میری پچھلی ویڈیو ہے جس میں نے آپ کو ڈٹرمنیشن آف نیشنل انکم لیول بتایا تھا۔ کائنڈلی میری وہ دونوں ویڈیوز ضرور دیکھیں جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قوم کی آمدنی کی توازنی سطح کا تعین کہاں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں نے آپ کو بتایا کہ 1 شعبی، 2 شعبی، 3 شعبی، 4 شعبی، 5 شعبی معیشتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو کائنڈلی میری وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، آج کو سمجھنے میں، آج کے اس ٹاپک کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، وہی ڈائیگرام بنانا ہے آپ نے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں 2 خطوط چاہیے، ایک تو ہمیں چاہیے ہمارے پاس انکم کا خط، اور ایک اس کے ساتھ چاہیے کنزمپشن کا خط۔ یہ ہمارے پاس انکم کا خط تھا اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے کنزمپشن کا خط۔ یہاں بھی آپ کو یہی 2 خط بنانے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، جس جگہ پر قوم کی مجموعی آمدنی اور مجموعی اخراجات باہم برابر ہو جائیں، قوم کی توازنی سطح کا تعین ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کنزمپشن ہوتا ہے یہ دراصل کسی قوم کے مجموعی طلب کا خط بھی کہلاتا ہے۔ اگر یہ مجموعی طلب کا خط ہے تو پھر ہم اس کو مجموعی رصد کا خط بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو بتا چکا ہوں یہ بات کہ اس کو مجموعی طلب کا خط کیوں کہتے ہیں اور یہ مجموعی رصد کا خط کیوں ہے۔ سرسری سا پھر بتا دوں کہ قوم کے جو کنزمپشن ہوتے ہیں دراصل وہ قوم کے اخراجات، اس کی شاپنگ کا ہی تو اظہار ہوتے ہیں۔ جو قوم کنزیوم کرے گی پیسہ، وہ اپنی اشیاء صرف پر خرچ کرے گی، چیزیں خریدے گی، چیزیں جو خریدی جا رہی ہیں اس پر خرچہ ہوتا ہے، جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں وہ یہ طلب ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ قوم کا خرچہ ہے لہٰذا یہ قوم کی طلب ہو گئی، اور اس کا مطلب ہے کہ قوم اتنی چیزیں طلب کر رہی ہے، اس پر اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور قوم کے پاس رصد مجموعی طور پر اتنی ہے، قوم کے پاس اتنی اشیاء موجود ہیں یا قوم کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، اس کے اندر رہ کر اس نے طلب کرنا ہے۔ پیسہ اس کے پاس یا پروڈکشن اس کے پاس یہ ہے، اس پیسے کی طلب جو ہے، اس پیسے کو خرچ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے۔ تو جس جگہ پر کسی قوم کے کنزمپشن کا اور انکم کا خط ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں وہی دراصل ایکویلیبریم لیول ہوتا ہے۔ اب اس ایکویلیبریم لیول کا جو ہمارے پاس صورتحال ہے ہم فرض کر لیتے ہیں x1 ہے، یہاں بھی ہم اس کو x1 فرض کر لیتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ قوم کا اس خط سے اگر آپ ادھر جاتے ہیں تو یہ بھی صورتحال خراب ہے، اور اگر اس خط کے ادھر آ جاتے ہیں یہ صورتحال بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہاں قوم مجموعی طور پر بہت خوشحال ہے، بڑی اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھی اکانومی چل رہی ہے، لیکن اگر قوم اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ روزگار کی سطح یہ ہے، آمدنی کی سطح یہ ہے، ہم پیچھے آ جاتے ہیں، تو پیچھے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس پوائنٹ پر آ کر اگر دونوں چیزوں کو چیک کریں، یہاں ہماری آمدنی کا خط جو ہے وہ نیچے رہ گیا ہے اور ہماری کنزمپشن کا خط جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ آمدنی نیچے ہے، خرچہ اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ قوم خرچ کرنا چاہ رہی ہے لیکن آمدنیاں نہیں ہیں۔ آمدنی بڑھ جائیں تو قوم بہتر ہو جائے گی۔ یہاں اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی آمدنی 100 روپے ہو، خرچہ آپ کا 200 روپے ہو، کیسا پورا کریں گے آپ؟ یقیناً آپ کو قرضہ لینا پڑے گا۔ کسی قوم کی آمدنی ہے، فرض کر لیتے ہیں 100 روپے، یہاں آمدنی کا لیول جو ہے وہ نیچے ہے، 100 روپے ہے، اور اس قوم کا جو اخراجات ہیں وہ فرض کر لیتے ہیں 140 ہے، تو قوم 100 روپیہ کماتی ہے اور قوم 100 روپیہ 140 روپے خرچ کرتی ہے۔ خرچہ ہمارا زیادہ ہے، آمدنی ہماری کم ہے، تو یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ یقیناً قرضہ لینا پڑے گا۔ جب قوم قرضہ لیتی ہے، جب قوم اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم مجموعی طور پر مقروض ہو جائے گی۔ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، خرچہ آپ کا زیادہ ہے، کیسے کور کریں گے؟ آپ قرضہ لے رہی ہیں تو آپ قرضہ لیتے چلے جائیں گے، قرضے کے بوجھ تلے دبتے چلے جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ قوم کی اخراجات کی حد بہت زیادہ ہے، ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، پھر اس کا مطلب ہے قوم کما رہی ہے صرف 100 روپیہ، لیکن اس کا گھر جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 140 روپے میں، ملک کے پاس صرف 100 روپے ہے، ملک کا خرچہ 140 روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں۔
قوم کی آمدنی کو دیکھ کر اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کی وجہ سے، اخراجات کی وجہ سے، آپ کے اس مہنگائی کو بڑھا دینے کا نام ہی تو انفلیشن ہوتا ہے نا۔ جس قوم کی آمدنی کم ہو، اس قوم کی اس آمدنی میں گزارا نہ ہو رہا ہو، تو وہ قوم زیادہ خرچ کر رہی ہو تو قرضہ لے کر خرچ کر رہی ہوگی۔ آپ کی آمدنی 100 روپے ہے، آپ کا خرچہ 140 روپے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ فضول خرچ ہیں اس لیے 140 روپے خرچ کر رہے ہیں، یا پھر ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس لیے آپ 140 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کا خرچہ تو زیادہ ہے، مہنگائی دونوں صورتوں میں زیادہ شو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو ہمارے پاس جتنا بھی ایریا ہے سارے کا سارا، یہ والا اسی کا نام انفلیشن ہے۔ یہ گیپ جتنا زیادہ ہوگا ان دونوں کے درمیان میں اتنا ہی انفلیشن زیادہ ہوتا ہے، جتنا یہ گیپ کم ہوگا اتنا ہی انفلیشن کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، دراصل اسی کو ہم افراطی رکھنا کہتے ہیں، اسی کو ہم انفلیشنری گیپ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس مجموعی طور پر حیثیت یہ ہے، اور ہم یہاں چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کے کنزمپشن جو ہیں نیچے رہ گئے اور قوم کی آمدنی اوپر چلی گئی۔ وہاں اخراجات زیادہ تھے، یہاں آمدنی زیادہ ہے۔ جب ہماری آمدنی زیادہ ہے اور ہمارے اخراجات کم ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کما رہی ہے، فرض کرتے ہیں 200 روپیہ، اور قوم خرچ کر رہی ہے 180 روپیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم 20 روپے کہاں پھینک رہی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ قوم کے پاس 200 روپے ہے اور قوم خرچ کر رہی ہے 180 روپے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی 200 روپے کما کے لاتا ہے، قوم 200 روپے کما رہی ہے، فیکٹری اونر 200 روپے جو ہے مزدوروں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، تو فیکٹری اونر یہ سوچے گا چونکہ مزدوروں کے پاس 200 روپے کی آمدنی آ گئی ہے، میری قوم کے پاس 200 ملین روپے آ گیا ہے، لہٰذا اگر میں 200 ملین کی چیزیں مارکیٹ میں پھینک دیتا ہوں تو وہ بک جائیں گی۔ لیکن اس نے تو صحیح سوچا، یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ قوم مجھ سے 200 ملین لے گئی ہے، تو قوم کے پاس 200 ملین آ گیا، پروڈیوسر سوچیں گے کہ 200 ملین کی چیزیں مارکیٹ میں پھینک دینے سے مارکیٹ میں یہ چیزیں بک جائیں گی۔ لیکن قوم نے کیا سوچا؟ قوم نے 200 روپے کی چیزیں خریدنے کی بجائے صرف 180 بلین کی چیزیں خریدی۔ اب 20 روپے یا 20 ملین قوم نے کہاں پھینکا؟ بچا لیا۔ اب پروڈیوسر تو 200 کی چیزیں پھینک رہا ہے، کسٹمر 180 روپے کی چیزیں خرید رہا ہے، 20 روپے کا کسٹمر چیزیں نہیں خرید رہا، تو 20 روپے کی وہ چیز بغیر بکے مارکیٹ میں پڑی رہے گی۔ تو قوم کے فی فرد اگر 20 روپے بھی ہم بچاتے ہیں تو قوم کے اربوں روپے بچ جائیں گے۔ قوم اربوں روپے کی بچت کر رہی ہے، اربوں روپے کی چیزیں خریدنے کی اہلیت ہے، خرید نہیں رہی۔ جب ہمارے پاس اہلیت ہے اور ہم چیزیں نہیں خرید رہے تو چیزیں بن بکے پڑی رہیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ پروڈیوسر حضرات کی چیزیں نہیں بکیں گی، وہ فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہی وہ صورتحال ہے، جب وہ فیکٹریاں بند کریں گے تو بے روزگاری بڑھے گی۔ جب بے روزگاری بڑھے گی، چیزیں نہیں بک رہی، قیمتیں بہت زیادہ نیچے آ سکتی ہیں، پروڈکشن بہت زیادہ نیچے آ سکتی ہے، روزگار بہت زیادہ نیچے آ سکتا ہے۔ یہ صورتحال افراطی رکھنا کے الٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم تفریطی رکھنا کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ گیپ بھی جس قدر بڑا ہوگا اسی قدر افراطی رکھنا کی طرح تفریطی رکھنا بھی بڑا ہوگا۔ یہاں ہم دیکھیں یہ گیپ اگر زیادہ بڑا ہے تو افراطی رکھنا بڑا ہے، گیپ چھوٹا ہوتا چلا جائے تو افراطی رکھنا کم ہوتا چلا جائے گا، قوم کو یہیں اسٹے کرنا پڑے گا۔ اور اگر تفریطی رکھنا دیکھیں، گیپ زیادہ ہے تو تفریطی رکھنا زیادہ ہے، اور اگر پیچھے لے کے آئیں گے ہم اس کو تو پھر آہستہ آہستہ یہ گیپ کم ہوتا چلا جائے گا، قوم کو اسٹے یہیں کرنا پڑے گا۔ ہر صورت میں قوم کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں آپ یہ 2 ڈائیگرام بنائیں، بہترین بات ہے۔ یہاں افراطی رکھنا اور تفریطی رکھنا الگ الگ شو کیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک ہی ڈائیگرام میں بھی شو کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ ایکویلیبریم یہاں ہے ہمارے پاس، جیسا کہ ہم نے وہاں دونوں ڈائیگرامز میں شو کیا۔ اس طرف کا جو ایریا ہے ہمارے پاس، یہ سارے کا سارا افراطی رکھنا کہلائے گا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے یہ افراطی رکھنا ہے، اور اس کو ہم ادھر شو کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ادھر چلے جاتے ہیں، یہ x2 ہے، یہ x3 ہے ہمارے پاس، تو یہ ہمارے پاس تفریطی رکھنا ہے، اس کو ہم تفریطی رکھنا لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ڈائیگرام کے اندر کی طرف آ جاتے ہیں تو افراطی رکھنا ہوتا ہے، باہر کی طرف جاتے ہیں تو تفریطی رکھنا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو ایک ڈائیگرام میں شو کر دیں، آپ چاہیں تو ان کو الگ الگ ڈائیگرام میں شو کر دیں۔
اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ انشاءاللہ کل ہماری جو ویڈیو آئے گی وہ میتھمیٹیکل اکنامکس پر ہوگی، اور آج سے ہم میتھمیٹیکل اکنامکس کا بھی ساتھ میں آغاز کریں گے. انیشل لیول پر ہم شروع کریں گے میتھمیٹیکل اکنامکس ہے کیا، یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. یہ ابتدائی کانسیپٹس کلیئر کرنے کے بعد ہم اکنامکس ماسٹرز کے لیے شروع کریں گے. بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالی العزیز انٹرنیشنل اکنامکس اور باقی چیزیں بھی شروع کرنے والے ہیں. تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ہماری ویڈیوز کو ضرور فارورڈ کیا کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں. آپ اپنے کامنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. والسلام.